دینی بھائیوں، میرے اپنے بزرگوں، نوجوانوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ آج اللہ کی توفیق سے اللہ کے دین کو سننے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ قابل مبارکباد ہیں وہ تمام احباب جن کے تعاون سے اور جن کی کوششوں سے یہ پروگرام منعقد ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما۔ ہمارے اس پروگرام میں الحمدللہ خواتین کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، جیسا کہ اطلاع ملی ہے۔ انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ اللہ کی توفیق سے خواتین سے متعلق بھی کچھ باتیں رکھی جائیں تاکہ وہ بھی دین کا علم سیکھ سکیں، وہ بھی جان سکیں کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لائے تھے، جو دین لائے تھے، کسی مردوں کے لیے نہیں بلکہ عورتوں کے لیے بھی تھا۔ خیر کے جتنے معاملات ہیں، جو عبادات ہیں اور جو دین ہے، یہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ بہت ساری خواتین کو پتہ ہی نہیں۔ بہت ساری خواتین ایسی ہیں کہ بس ان کا کام روٹی بنانا، کھانا بنانا، گھر کی ضرورتوں کو پورا کرنا اور بس اسی میں لگے رہنا۔ عبادتوں کا جو شوق ہونا چاہیے، اپنی زندگی کا جو مقصد سمجھ کر جو زندگی گزارنے کا جذبہ ہونا چاہیے، دینداری اور دین کو سمجھ کر اس کے مطابق چلنے کا جو شوق ہونا چاہیے، وہ ہماری خواتین کے یہاں بہت کم نظر آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ای النساء خیر، کہ مثالی خاتون کون؟ وہ خاتون کون سی خاتون ہے جو سب سے افضل ہو، مثالی ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ التی تسرھا الی نظر، کہ مثالی خاتون وہ ہے کہ جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو وہ خوش ہو جائے۔ ایک مثالی خاتون، باکمال خاتون وہ ہے کہ جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو خوش ہو جائے۔ آج ہمارے سماج میں ہماری ماؤں اور بہنوں کی صورتحال یہ ہے کہ جب وہ شادیوں میں جائیں گی، پارٹیوں میں جائیں گی، بازار جائیں گی، ہر طرح کا میک اپ ہوگا، ہر طرح کی تیاری ہوگی، بناؤ سنگار ہوگا، لیکن گھر پہ جب ہوں گی، شوہر کے سامنے ہوں گی تو اسی انداز میں ہوں گی جس طرح عام طور پر رہا کرتی ہیں۔ یہ زیب و زینت، یہ خوبصورتی، یہ شوہر کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ التی تسرھا الی نظر، یہ مثالی خاتون وہ ہے کہ جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو خوش ہو جائے۔ دن بھر کا تھکا ہارا مرد باہر نہ جانے کتنے لوگوں سے سابقہ ہوتا ہے، نہ جانے کتنے لوگوں سے معاملہ ہوتا ہے، کتنے لوگ ناراض کرتے ہیں، کتنے لوگ اسے تکلیفوں سے دوچار کرتے ہیں۔ جب وہ گھر آتا ہے، گھر کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، جو مثالی خاتون ہوتی ہے ایسا استقبال کرتی ہے، ایسا ویلکم کرتی ہے کہ ساری پریشانیوں کو بھول جاتا ہے۔ دن بھر کا تھکا ہارا جب شام کو گھر لوٹتا ہے، گھر کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، تو جو مثالی خاتون ہوتی ہے، باکمال خاتون ہوتی ہے، جو اللہ سے محبت کرنے والی ہوتی، اس کا کردار ایسا ہوتا ہے، اپنائیت ایسی ہوتی ہے، استقبال ایسا ہوتا ہے کہ مرد ساری تکلیفوں کو بھول جاتا ہے۔ تو ہماری ماؤں اور بہنوں کو بھی ایسا ہونا چاہیے۔ ہماری ماؤں اور بہنوں کو اللہ تعالیٰ نے شوہروں کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے، ساتھی بنایا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، آپ پریشان ہو گئے، گھبرا گئے، اپنی جان کا خطرہ محسوس کرنے لگے۔ گھر آتے ہیں، کہتے ہیں خدیجہ مجھے اپنے جان کا خطرہ ہے، مجھے ڈر ہے، خوف ہے، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو۔ آپ دیکھیں وفادار بیوی آپ کو تسلی دیتی ہیں، آپ کے کمالات کا تذکرہ کرتی ہیں، آپ کی خوبیوں کا تذکرہ کرتی ہیں، اور وہ کمالات، وہ صفات جو آپ کے اندر تھے کہ آپ نیک ہیں، اچھے ہیں، بھلے انسان ہیں، لوگوں کو کما کر کھلاتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، آپ کے کمالات کا تذکرہ کرتی ہیں، آپ کے اوصاف کا تذکرہ کرتی ہیں، اور تذکرہ دے کر آپ کو تسلی دینے کا کام کرتی ہیں۔ تو ایک جو مثالی خاتون ہوتی ہے، جب شوہر پریشان ہو، جب وہ تکلیف سے دوچار ہو، تو اس کے لیے سہارا بنتی ہے، اس کے لیے سہارا بنتی ہے، سپورٹ ہوتی ہے۔ آپ سوچیں کہ اگر زندگی کے کسی بھی موڑ پر ایک شوہر پریشان ہو، وہ مجبور ہو، وہ پریشان ہو، ایسے موقع سے اگر اس کی بیوی بھی ساتھ چھوڑ دے
وہ تسلی نہ دے بلکہ شکوہ کرنے لگ جائے، وہ ٹوٹ جائے گا، وہ ٹوٹ جائے گا، وہ اور زیادہ کمزور ہو جائے گا۔ تو ایک جو باکمال خاتون ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، اپنے شوہر کو تسلی دینے کی کوشش کرتی ہے، اور باکمال اور اللہ سے سچی محبت کرنے والی اور دین کے مطابق چلنے والی باکمال خواتین کے یہاں ایک اہم صفت یہ ہے کہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر جب تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، تو ایسے موقع سے وہ صبر کرتی ہے۔ زندگی کی کسی بھی موڑ پر جب تکلیف ہو، پریشانی ہو، تو ایسے موقع سے وہ صبر کرتی ہے، وہ صبر سے کام لیتی ہے، وہ شکوہ نہیں کرتی۔ ایک شوہر جب گھر میں قدم رکھتا ہے، دن بھر کا تھکا ہارا، ارے استقبال کیجیے، استقبال کرنے کی بجائے طرح طرح کی شکایتیں، طرح طرح کی شکایتیں، شکوے، فلاں چیز نہیں ہے، پیٹ میں درد ہے، یہ تکلیف ہے، وہ پریشانی ہے، شکایتوں کا انبار لگا دیتی ہے۔ ایک باکمال خاتون صبر کرتی ہے۔ زندگی کے کسی بھی موڑ پر اگر شوہر ناکام ہو جائے، وہ پریشان ہو جائے، گھر میں مصیبت آ جائے، تو ایسے موقع سے وہ صبر کرتی ہے، سپورٹ کا کام کرتی ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ، ان کے شوہر باہر گئے ہوئے، بچے کا انتقال ہو گیا، لاڈلا بچہ انتقال ہو گیا۔ آج ہمارے یہاں اگر گھر میں اس طرح کا حادثہ ہو تو عورتیں آہو بکا کرتی ہیں، روتی ہیں، چلاتی ہیں۔ آپ دیکھیں کتنا بڑا مثال اور کتنا بڑا نمونہ ہمارے لیے موجود ہے۔ وہ باہر گئے، بچے کا انتقال ہو گیا، کہا گھر میں کوئی بھی جب وہ آئیں گے ان سے گفتگو نہیں کرے گا، اس کی اطلاع نہیں دے گا، میں ان سے بات کروں گی۔ جب وہ گھر آتے ہیں ان کا استقبال کرتی، ویلکم کرتی ہیں، خوش آمدید کرتی ہیں، کھانا پیش کرتی ہیں، فتعشا کھانا پیش کرتی ہیں، رات کا وہ کھانا کھاتے ہیں، یہاں تک کہ بناؤ سنگار کرتی ہیں، وہ حق زوجیت ادا کرتی، حق زوجیت دونوں ادا کرتے ہیں۔ اور جب بالکل پرسکون ہو جاتے ہیں، بالکل پرسکون ہو جاتے ہیں، تو کہتی ہیں میرے سردار ذرا یہ بتاؤ، اگر کوئی تمہارے پاس امانت رکھے اور پھر بعد میں اس کا مطالبہ کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی تمہارے پاس امانت رکھے اور بعد میں اس کا تقاضا کرے، مطالبہ کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ واپس کر دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں امانت دے رکھی تھی، نعمت دے رکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے واپس دے دی۔ انداز دیکھیے، اسلوب دیکھیے، صبر دیکھیے، سمجھداری دیکھیے کہ شوہر کے لیے تسلی اور صبر، خود صبر کرنا، شوہر کو سمجھانا، تسلی دینا۔ کہا کہ اگر تمہارے پاس کوئی امانت ہو اور تقاضا کر لے تو کیا کرنا چاہیے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت تھی، اللہ تعالیٰ نے جو امانت دے رکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے واپس دے دی۔ یہ کتنا بڑا نمونہ، کتنی بڑی مثال ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں، آپ کی نور نظر ہیں، چہیتی بیوی، اللہ کے نبی کی بیٹی ہیں۔ آپ کے گھر میں ایسی پریشانی کہ وہ چکیاں چلاتی ہیں، ان کا ہاتھ زخم آلود ہو جاتا ہے، ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں، اللہ کے نبی کے پاس آتی ہیں اور اللہ کے نبی سے ملاقات نہیں ہوتی، اس لیے آتی ہیں تاکہ کوئی غلام مل جائے، اس لیے آتے ہیں تاکہ کوئی غلام مل جائے، تاکہ کام آئے۔ اللہ کے نبی سے ملاقات نہیں ہوتی ہے، حضرت عائشہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ جب اللہ کے نبی کو اطلاع ملتی ہے جاتے اور کہتے ہیں کہ فاطمہ تم میرے پاس آئی تھی، غلام کی ضرورت تھی، لیکن دیکھو ہمارے صحابہ کی حالت کیسی، تم سے زیادہ پریشان ہیں، زیادہ مجبور ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا، میں تمہاری ضرورت کہاں سے پورا کروں؟ اللہ کے نبی کی بیٹی ہیں آپ، وقت کے امام ہیں، نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اور آپ کی بیٹی ہیں۔ آپ سوچے گھر میں کتنی پریشانی، کتنی تنگی، کتنی پریشانی ہے، لیکن صبر دیکھیے، شکر دیکھیے، اور شوہر کو سمجھ کر زندگی گزارنے کا جذبہ دیکھیے کہ شکوہ نہیں کرتی ہیں، صبر کرتی ہیں، صبر سے کام لیتی ہیں۔ یہ خاتون، کالی کلوٹی خاتون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی مجھ پر مرگی طاری ہوتی، میں پچھاڑی جاتی ہوں، مرگی کی بیماری ہے، اور جب مرگی طاری ہوتی ہے میرا کپڑا جسم سے ہٹ جاتا، اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے۔ اللہ کے نبی نے کہا
کہ اگر تم چاہو تو میں اللہ سے دعا کر دوں، اللہ تعالیٰ تم کو شفا دے دے، اور اگر تم صبر کرو تو اس کا بدلہ جنت ہوگا۔ اگر تم چاہو تو میں اللہ سے دعا کر دوں، اللہ تعالیٰ شفا دے گا، تندرستی دے گا، اور اگر صبر کرو تو اس کا بدلہ جنت ہوگا۔ انہوں نے کہا تب تو میں صبر کروں گی، میں صبر کروں گی۔ جنت میں جانا ہے، جنت میں جانے کا شوق دیکھیے، جذبہ دیکھیے، زندگی بھر کے آرام کو چھوڑ کر زندگی بھر کی مصیبت کو گلے لگا رہی ہیں۔ کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے، جنت کے بدلے۔ جنت میں جانے کا کیسا شوق، کیسا جذبہ آج ہماری ماؤں اور بہنوں کی یہاں نظر نہیں آتی۔ بس گھر کی ضرورتوں کو پورا کرنا، کھانا بنانا، روٹی، کپڑے، بس یہی اسی میں پھنس کر رہ گئی۔ جو عبادتیں ہونی چاہیے اور اللہ کی مرضیات کا جس انداز میں خیال ہونا چاہیے، شوہر کی تابعداری جس انداز میں ہونی چاہیے، اور شریعت کے مطابق جو ان کی زندگی ہونی چاہیے اس کے مطابق وہ نہیں چل پاتی یا چلنے کی کوشش نہیں کرتی۔ بسا اوقات ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ شریعت صرف مردوں کے لیے۔ آپ سوچیں کتنے گھرانے ایسے ہیں کہ جن میں ہماری مائیں اور بہنیں نماز پڑھتی ہیں، کتنے گھرانے ایسے ہیں کہ جہاں پر ہماری مائیں اور بہنیں قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہیں، کتنے گھرانے ایسے ہیں جہاں پر ہماری ماؤں اور بہنوں کے یہاں دین کا جذبہ ہے، شوق ہے۔ دنیا کے معاملے میں اگر کہیں کمی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، وہ شکوہ کرنے لگتی، شکایتیں کرنے لگتی، لیکن دین کا اتنا بڑا نقصان جو ان کا ہو رہا کبھی وہ شکایت نہیں کرتی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نعم النساء نعم الانصار، کہ انصار کی جو خواتین ہیں وہ بڑی باکمال خواتین ہیں۔ آپ نے ان کی مثال بیان کی، کیوں؟ کیونکہ وہ دین کا علم حاصل کرتی ہیں، اور دین کا علم حاصل کرتے ہوئے وہ شرم محسوس نہیں کرتی۔ جو نہیں آتا وہ پوچھتی ہیں، وہ سوال کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خواتین آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی ذهب الرجال بالحديث، کہ مرد آپ کی حدیثیں سنتے ہیں، ان کو زیادہ مواقع ملتے ہیں، وہ خیر کے میدان میں زیادہ نظر آتے ہیں، ان کے لیے دعوت کے زیادہ مواقع ہوتے ہیں، ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ہمارے لیے بھی کوئی دن ہونا چاہیے، ہمیں بھی نصیحت کیجیے، شوق دیکھیے، دین کے علم کا شوق دیکھیے، جذبہ دیکھیے۔ اللہ کے نبی نے ایک دن خاص کیا ان کی نصیحت کے لیے۔ تو ہماری ماؤں اور بہنوں کو بھی اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ یہ دین، یہ اسلام ان کے لیے بھی، یہ دین، یہ اسلام ان کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، وصامت شہرہا، رمضان کے روزے رکھے، وحسنت فرجہا، اپنے شرمگاہ عزت و آبرو کی حفاظت کرے، وَأَطَاعَتْ بَالَهَا، اور اپنے شوہر کی تابعداری کرے، اطاعت کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا دخلت من ای ابواب الجنت شاء، وہ جنت کے جس دروازے سے جانا چاہے وہ جا سکتی، وہ جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ مسجد میں آئے، کہا دیکھے کہ رسی بدی ہوئی ہے، کہا یہ کیا ہے؟ کہا حضرت زینب نے باندھا۔ کیوں؟ وہ رات میں اٹھ کر نماز پڑھتی ہے، وہ نماز پڑھتی ہے، وہ نماز پڑھتے ہوئے جب وہ تھک جاتی ہیں تو پکڑ کر لٹک جاتی ہیں۔ عبادت کا شوق دیکھیے، جذبہ دیکھیے کہ رات میں اٹھ کر عبادت کرتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، اور نماز پڑھتے ہوئے جب تھک جاتی ہیں تو وہ ٹیک لگا دیتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ رحم اللہ رجلا، اللہ کی رحمت ہو اس آدمی پر، قام من اللیل فصلی، جو رات میں اٹھتا ہے، نماز ادا کرتا، پھر اپنی بیوی کو جگاتا ہے، اگر وہ انکار کرتی ہے، نضح فی وجہہ الماء، تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک دیتا ہے، ورحم اللہ امرأۃ، اور اللہ کی رحمت نازل ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو اس خاتون پر، قامت من اللیل فصلت، جو رات میں بیدار ہوتی ہے، نماز ادا کرتی ہے اور اپنے شوہر کو جگاتی ہے، اور اگر شوہر انکار کرتا ہے، وہ نہیں اٹھتا ہے، تو اس کے اوپر پانی چھڑک دیتی ہے، اور پانی چھڑک کر وہ جگانے کی کوشش کرتی ہے۔ زندگی میں کہیں گھومنا ہو، کہیں باہر جانا ہو، کوئی اور معاملہ ہو، دونوں ساتھ میں رہیں گے، ساتھ میں جائیں گے، زندگی ساتھ گزاریں گے، زندگی کا مزہ ساتھ میں لیں گے، لیکن جب عبادت کی بات ہوگی، اگر مرد نماز پڑھتا ہے تو اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ اس کی عورت بھی پڑھتی کی نہیں،
عورت اگر نمازی ہے، وہ نماز پڑھتی ہے، تو یہ خیال نہیں ہوتا کہ میرا مرد، میرا شوہر جو ہے وہ بے نمازی ہے، اسے نماز کے لیے اٹھانا چاہیے۔ تو مثالی خاتون جو ہوتی، باکمال خاتون جو ہوتی ہے، وہ دین کی پابند ہوتی ہے، جو احکامات، جو شریعت اللہ کے نبی لے کر آئے ہیں اس کے مطابق وہ زندگی گزارنے کی کوشش کرتی ہے۔ حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، یہ ہمارے لیے آئیڈیل، یہ نمونہ ہے۔ آپ دیکھیے کس طرح اللہ کی بندی تھی اور اللہ کا خوف ان کے دلوں میں کیسا تھا، عبادت کا شوق کیسا تھا، اور کس طرح وہ اللہ والی تھی۔ وہ دنیا کی حقیقت کو جانتی تھی، وہ دنیا کی حقیقت کو جانتی تھی۔ آج ہماری مائیں یہ سمجھتی ہیں، ہماری بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ بس ہماری ذمہ داری سے گھر تک، بچوں کے ساتھ رہنا، کھانا بنانا، بس یہی ساری چیز نہیں۔ دین، یہ اسلام جس طرح مردوں کے لیے ہے، یہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ یہ نماز جس طرح مردوں کو پڑھنا ہے، عورتوں کو بھی پڑھنا ہے۔ دین کے اور اسلام کے جتنے احکامات ہیں، مردوں کے ساتھ عورتوں کے لیے۔ ہماری مائیں بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے شوہر یا ہمارے ابا نے خرچ کر دیا کافی، ہر معاملے میں نماز۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ ہمیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہوتی ہے، ایک ماحول ہوتا ہے، وقت طے ہوتا ہے، ہم آسانی سے پڑھ لیتے ہیں، لیکن عورتوں کو گھر میں تنہا پڑھنا ہوتا، اب پڑھوں گی تب پڑھوں گی، وقت نکل جاتا۔ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور ان کی معذوریاں بھی بہت زیادہ ہے۔ ناقص العقل، عقل کی کمی بھی ہے، کوتاہی بھی ہے، اس لیے گناہ بھی زیادہ ہوتا، ناشکری بھی ہے، اور پلس دین سے دور بھی ہے، بے نمازی بھی ہے، رمضان کا روزوں کا اہتمام بھی نہیں ہو پاتا، اور صدقات و خیرات میں تو بالکل پیچھے، صدقات و خیرات میں تو بالکل پیچھے۔ وہ شاید یہ سمجھتی ہے کہ یہ میرا حق ہی نہیں، میرا کام ہی نہیں ہے۔ یہ مستقل عبادت ہے، یہ مستقل عبادت ہے، جس طرح مردوں کو کرنا چاہیے آپ کو بھی کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ کے شوہر نے کیا، آپ کے گھر والوں نے کیا، اللہ نے آپ کو بھی دیا، آپ کو بھی خرچ ملتا ہے، آپ کو بھی آگے بڑھنا چاہیے۔ آپ کے یہاں بھی یہ شوق ہونا چاہیے کہ میری طرف سے بھی مسجد بننی چاہیے، یہ شوق ہونا چاہیے کہ میری طرف سے بھی فلاں نیکی کا کام ہونا چاہیے۔ تو آپ کے یہاں شوق ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید ہونی چاہیے، اور یہ احساس ہونا چاہیے کہ دنیا میں ہم جو کچھ کریں گے، جیسا بھی کریں گے، اگر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جواب دینا ہے۔ جس طرح زندگی گزاریں گے، اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، جواب دیں گے۔ اگر ہم نے اچھے اعمال نہیں کیے، ہماری زندگی اسلام کے مطابق نہیں گزری ہے، تو اللہ تعالیٰ کل جہنم میں ڈال دیں گے، جہنم میں ڈال دیں گے۔ میری ماؤں اور بہنوں، ہوش کے نہ بھولیں، احساس پیدا کرو، تمہارا جسم بہت کمزور ہے، تم صرف نازک ہو، تم کمزور ہو، دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتی، اللہ کی آگ کو کیسے برداشت کرو؟ تم کمزور ہو، صرف نازک ہو، روٹیاں بناتے ہوئے ہاتھ جل جائے برداشت نہیں کر سکتی۔ قیامت کے دن اللہ نے جو عذاب تیار کر رکھا، جو جہنم تیار کر رکھی، اور جس انداز میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تیار کیا ہے، تم کیسے برداشت کرو گی؟ نہیں برداشت کر سکتی۔ احساس پیدا کرو، فکر پیدا کرو، اور یہ سوچو کہ ہمیں مرنا ہے، مرنا ہے۔ کتنے لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے مرتے ہوئے، کتنے لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں مرتے ہوئے۔ ایک دن ہمیں بھی مرنا، آج نہیں تو کل مرنا، اور اتنی وبائیں عام ہیں، فلاں بیماری میں انتقال ہو گیا، حادثہ ہوا انتقال ہو گیا۔ آپ سوچیں میری ماؤں اور بہنوں، آپ سوچیں کہ اگر اسی حالت میں آپ مر گئے، انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے کیسے ملاقات کریں؟ کیا ہے آپ کے پاس؟ اسی حالت میں اگر اللہ نے بلا لیا، اسی حالت میں انتقال ہو گیا، کیا ہے ہمارے پاس؟ اللہ سے کیسے ملاقات کریں گے؟ وہ کون سے اعمال ہیں جن کی بنیاد پر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری ماؤں اور بہنوں کو صحیح سمجھ عطا فرما، رب العالمین ان کے یہاں بھی دین کا جذبہ پیدا فرما، اور ان کے یہاں بھی اللہ کے نبی کی سنتوں کی تابعداری اور اللہ کے نبی کی اطاعت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ رب العالمین جب تک زندہ رہیں تب تک اسلام پر رہیں، اور جب ہماری موت ہو تو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔